بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ قرآن کی روشنی، قرآن کی روشنی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ شان نزول لے کر ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت ہم سماعت کرتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک عظمت علی شان ہے، جمعرات اور جمعہ کے دن اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان کے پاس سونے کے قلم اور چاندی کے ورق ہوتے ہیں، اور وہ ان کے ساتھ لکھتے ہیں جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں۔ کوشش کیجئے آج جمعرات کو اور کل جمعۃ المبارک، یعنی دونوں بہت ہی بابرکت دن ہیں، شب جمعہ بھی روز جمعہ بھی، کثرت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہوئے ان ساعتوں کو، ان گھڑیوں کو گزارنے کی کوشش کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سلسلہ شان نزول، جس میں باقاعدہ ہم ایک خاص موضوع کے تحت کسی ایک آیت مبارکہ کا انتخاب کرتے ہیں، اور اس آیت مبارکہ میں جو اس آیت مبارکہ کا پس منظر ہے، اس آیت مبارکہ کا سبب اور شان نزول جو کتب میں بیان کیا گیا، اس شان نزول کا ذکر ہوتا ہے، اور اس سے جو چیزیں علماء کرام نے اپنی تفاسیر کے اندر ان سے مسائل اخذ کیے یا ان میں تفصیلی نکات جو بیان کیے، وہ انشاءاللہ العزیز اس سلسلے میں ہم ان کو اپنا حصہ بناتے ہیں، اور بطور خاص قرآن مجید فرقان حمید سے حاصل ہونے والے علوم اور قرآن مجید فرقان حمید سے حاصل ہونے والی وہ باتیں جن کی طرف اللہ تبارک و تعالی اور اللہ کا یہ مبارک کلام ہمیں بلا رہا ہے، رہنمائی کر رہا ہے، ان کا تذکرہ، ان کا ذکر ہم اپنے اس سلسلے میں سنتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی، آپ کو بھی، جو کچھ ہم سیکھیں سمجھیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آج ہم جو آیت مبارکہ جس کا ہم شان نزول سنیں گے، سورہ فرقان 19ویں پارے کی آیت مبارکہ ہے، 27 نمبر آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا۔ ترجمہ، اور جس دن ظالم اپنے ہاتھ چبائے گا اور کہے گا، اے کاش میں نے رسول کے ساتھ راستہ اختیار کیا ہوتا۔ یہ آیت مبارکہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ وہ وقت یاد کریں کہ جس وقت ظالم حسرت کے ساتھ، ندامت کے ساتھ اور بڑی ہی امید والی وہ حسرتیں، امیدیں لگا کر کہے گا کہ میں کاش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیتا، آپ پر ایمان لاتا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتا، آپ کی وہ ہدایت جو آپ لے کر آئے اسے قبول کرتا، تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی جنت کا راستہ عطا فرماتا۔
تو یہ اس وقت کی اس کی حسرتیں، اس کی ندامتیں، یہ اس کو کچھ فائدہ نہ دیں گی سوائے اسی حسرت اور اسی پچھتاوے اور اسی ندامت کے۔ یہ آیت مبارکہ اگرچہ کفار کے لیے بالعموم عام تمام کے لیے ہی ہے کہ قیامت کے دن سارے کے سارے اسی طریقے سے ہی حسرت کریں گے کہ اے کاش ہم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین متین کی طرف آ جاتے، ان کی اس پیغام اور ان کی اس دعوت پر اپنے آپ کو حاضر کر لیتے، لبیک کہہ دیتے اور اسلام کو قبول کر لیتے۔ مگر چونکہ انہوں نے ایسا نہ کیا اور اپنی ہی ہٹ درمی پہ رہے، اپنی کفر اور اس گمراہی اور بھٹکے ہوئے راستوں پر گامزن رہے، اگرچہ سارے ہی کفار کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا، لیکن یہ بطور خاص اس آیت مبارکہ کا جو ایک شان نزول ہے، پس منظر ہے، وہ انتہائی عبرت والا ہے، اور میرے اور آپ کے لیے بلکہ ہر سننے والے کے لیے، ہر سامع کے لیے، ہر مسلمان کے لیے اس میں سیکھنے کے لیے اور اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے، اپنے ایمان کو پختہ بنانے کے لیے، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے بہت ہی اہم مدنی پھول ہیں اور احکام شرع اس میں موجود ہیں۔ یہ آیت مبارکہ عقبہ بن ابی معیط، ابی معیط کے بارے میں یہ آیت مبارکہ ہے اور اس کا خاص تعلق اسی سے ہے۔ ہوا یہ کہ یہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اسلام کی دعوت دی۔ جب اس کو دعوت اسلام پیش کی گئی تو اس نے اسلام کو قبول کر لیا، اسلام کو قبول کیا۔ بعض کتب میں تفسیر میں یہ بات بیان کی گئی کہ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کے لیے آپ کو بلایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اس بات پر مشروط رکھا کہ جب تک تم مسلمان نہیں ہو جاتے، اس کلمہ شہادت کی گواہی نہیں دے دیتے، اس وقت تک میں تمہاری دعوت نہیں کھاؤں گا، تمہارے پاس نہیں آؤں گا۔ تو اس نے اس دعوت کو کرنے کے لیے، آپ کو وہ پیغام بھیجنے کے لیے اس نے اسلام کو قبول کر لیا۔ جب اس نے اسلام کو قبول کیا تو اس کا ایک گہرا دوست تھا ابی بن خلف، یہ مسلمانوں کا بہت بڑا دشمن تھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی میں ہی اس نے وقت اپنا صرف کیا، اور اسلام دشمن جسے کہا جائے، مکے کے اندر یہ وہ شخص تھا کہ جو اسلام کے لیے بہت بڑی ایک رکاوٹ بنا ہوا تھا۔ جو مسلمان ہوتا اس کے لیے یہ رکاوٹ بنتا، مانے بنتا، اس کو طرح طرح کے وساوس میں شکار کرتا، یعنی حتیٰ کہ اسلام سے ورگلاتا، بھگاتا اور دوبارہ اس کو کفر کی طرف بلاتا، اور جو کفر کی حالت میں ہے اور اس کو اسلام کے قریب نہ آنے دیتا۔ تو یہ اس کا دوست تھا۔ اس دوست کو جب پتا چلا کہ میرا ہی یہ دوست عقبہ یہ مسلمان ہو چکا ہے، تو اس نے اس کے ساتھ سخت ناراضگی کا اظہار کیا، اور اپنی ناراضگی اس کے ساتھ اس نے کی کہ زور ڈالا، دباؤ ڈالا کہ میں تمہیں اس حالت میں کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتا، تمہیں اسلام کی راہ کو چھوڑنا ہوگا۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ وہ شخص عقبہ جو اسلام لا چکا، جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعوت حق کو قبول کر لیا، جس نے کلمہ شہادت کی گواہی دے دی، جس نے یہ نور والا راستہ اختیار کر لیا، جو اس ہدایت کو قبول کر چکا، جو اس بھٹکے ہوئے راستے سے توبہ طائب ہو چکا، جو اس گمراہی اور باطل راہوں سے اپنے آپ کو نکال کر نور کے راستوں پر چلا چکا، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہو چکا، اس غلامی میں آ چکا، اسلام کا پٹا اس نے اپنے گلے میں ڈال لیا۔ اب یہ شخص جب اپنی اس دوست کی باتوں میں آیا، اللہ اکبر، تو دوست کی ناراضگی اور دوست کے دباؤ اور زور ڈالنے کی بنا پر اس شخص نے دوبارہ ارتداد کر لیا، یعنی
مسلمانی سے اس نے ارتداد کر لیا اور کفر کی حالت میں پھر چلا گیا، جسے اصطلاح میں مرتد کہا جاتا ہے۔ ایک وہ شخص ہوتا ہے جو کافر ہوتا ہے، کافر یعنی غیر مسلم کافر جو اسلام ہی نہیں لایا، جسے کافر اصلی بھی کہا جاتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے مرتد یعنی پھرا ہوا، ارتداد اختیار کیا ہوا، یہ وہ جو اسلام تو لے کر آیا لیکن اب کوئی ایسا معاملہ کہ جس کی وجہ سے یہ اسلام سے پھر گیا، اسلام سے باہر ہو گیا، ارتداد کی طرف چلا گیا، تو یہ مرتد ہو گیا۔ جب یہ مرتد ہوا تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کے مارے جانے کی، اس کے قتل ہونے کی آپ نے خبر دی، اور یہ خبر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ جو خبر تھی، یہ جنگ بدر کے اندر یہ باقاعدہ مسلمانوں نے دیکھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اس کے بارے میں خبر دی تھی، جنگ بدر کے اندر یہ مارا گیا تھا اور اسی طریقے سے یہ قتل ہوا۔ اس کے بارے میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، اور آیت مبارکہ میں کیا کہا گیا کہ قیامت کے دن اس کو انتہا درجے کی حسرت، ندامت ہوگی، اور اس حسرت میں وہ اپنے ہاتھوں کو کاٹنے لگے گا۔ جب آدمی کو بہت زیادہ افسوس، تو اب کہا جاتا ہے کہ اب اپنے ہاتھوں کو چباتا ہے، کاٹتا ہے، اس کے علاوہ اب اس کے لیے کوئی اور صورت نہیں بچتی۔ تو اس کو بطور خاص ذکر کرنے کا مقصد یہ کہ یہ وہ شخص جو ایک نیکی کے راستے پہ چل پڑا، اسلام کے راستے پہ چل پڑا، کفر سے توبہ طائب کر لی، اس کے باوجود ایک دوست کی خاطر وہ اس طرف دوبارہ پلٹ گیا، اپنے دوست کی خاطر اس راستے پہ دوبارہ چل پڑا۔ اللہ اکبر۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ برا ہم نشین، برا دوست، یہ اس کا کتنا بڑا وبال ہے کہ وہ آدمی کو اس برے راستے پر دوبارہ گامزن کر سکتا ہے، چاہے وہ کفر والا راستہ ہو، فسق والا راستہ ہو، گمراہی والا راستہ ہو، بد مذہبیت والا راستہ ہو۔ ہم نشین اگر برا ہے تو وہ آدمی کو برائی کی طرف لے کے جا سکتا ہے۔ یہی آج کا ہمارا موضوع ہے، برے دوست کے وبال۔ تو یہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے پھر آگے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا کہ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کہ وہ قیامت کے دن یہ کہے گا، کیا کہے گا؟ ہائے میری بربادی، ہائے میری بربادی، اے کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، ہائے میری بربادی، اے کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا، بے شک اس نے میرے پاس نصیحت آ جانے کے بعد مجھے اس سے بہکا دیا، بھٹکا دیا، گمراہ کر دیا، اور شیطان انسان کو مصیبت کے وقت بے مدد چھوڑ دینے والا ہے۔ شیطان انسان کے لیے ویسے ہی دشمن ہے، اور اس کی اول ترین کوشش یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی مسلمان ہے، یعنی شیطان کو سب سے بڑی تکلیف، سب سے بڑی اذیت، سب سے بڑی پریشانی ہی اس بات پہ ہے کہ اس بندے کا ایمان کیوں ہے۔ پہلی بات کہ اس کا ایمان ہی چلا جائے، یہ اپنے ایمان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھے، ایمان اس کا ضائع ہو جائے، ایمان اس کا رائگا ہو جائے۔ سب سے پہلی اس کی کوشش شیطان کی یہ ہوتی ہے کہ اس کا ایمان کسی طریقے سے ضائع کر دیا جائے، اس کا ایمان ختم کر دیا جائے، اور انسان کا وہ دشمن ہے، اس کے پیچھے ہمیشہ لگا رہتا ہے۔ ایمان نہیں تو پھر عمل کے بگاڑ کی طرف آتا ہے، اس کو عمل کے اندر کمزور کرتا ہے، حرام کا ارتکاب کرواتا ہے، برائی کی طرف لے کر جاتا ہے، فرائض اللہ کے جو ہیں ان کو ترک کرواتا ہے،
اور جو اللہ کی حرام کردہ چیزیں ہیں ان کے استعمال کرنے پر، ان کاموں کے کرنے پر وہ انسان کو ابھارتا ہے اور ان چیزوں کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں یہ ارشاد فرمایا گیا کہ قیامت کے دن انسان کو یہ بہت بڑی حسرت ہوگی۔ وہ یہ کہے گا، اے کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، اے کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، کہ اس نے نصیحت آ جانے کے بعد بھی مجھے بہکا دیا۔ یہ زیادہ حسرت تو اس آدمی کو کہ جو کسی کافر کو ایسا دوست بنایا کہ جس نے اس کو اسلام سے ہی معاذ اللہ پھیر دیا، اسلام سے ہی اس نے اس کی طرف جو ہے وہ کفر کے راستوں پر چلا دیا۔ وہ تو یہ حسرت سے کہے گا، پکارے گا اور اس طریقے سے چلائے گا، اپنے ہاتھوں کو چبائے گا، لیکن اس وقت کا چبانا، اس وقت کی ندامت، اس وقت کی حسرت، اس وقت کا یہ پچھتاوا اسے کام نہ آئے گا۔ جس وقت اسے یہ سوچنا تھا دین متین کے احکامات اس کے لیے بالکل واضح ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ نصیحتیں، یہ آیات مبارکہ، یہ نشانیاں، یہ قرآن، یہ کلام، یہ بالکل واضح دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات بالکل واضح انسان کی تعلیم اور تربیت کر رہی ہے، اور اس کو دین پر چلنے اور دنیا بھی کس طریقے سے گزارنے کے قدم قدم پر رہنمائی اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتا ہے، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے عطا فرماتے ہیں۔ تو قیامت کے دن یہ بہت بڑی ایک ندامت ہوگی، اور اس وقت شیطان کیا کرے گا؟ وہ کچھ بھی نہیں، وہ اس کے جس نے دنیا کے اندر اس کو اتنے بہکامے میں ڈال رکھا، تو وہ قیامت کے دن اس کی مدد کرے گا؟ کچھ بھی نہیں کرے گا۔ وہ تو دنیا میں بھی کسی کی سیدھی جو ہے وہ مدد نہیں کرے گا، قیامت کے دن تو وہ خود اس کے لیے ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ جہنم میں جانا ہے اس نے، تو وہ خود کیا کسی دوسرے کی مدد کرے گا۔ تو بہرحال اس آیت مبارکہ میں ہمیں دو چیزیں بہت بڑی واضح طور پر پتہ چلی۔ ایک ہے کہ دوست اور ہم نشین فطری تقاضا یہ ہے، ہر انسان چاہتا ہے، رشتہ داری اپنی جگہ ہے، اس کے چچا زاد، خالو زاد، مامو زاد، یہ سب معاملات اپنی جگہ پر ہے، اس کے بھائی ہیں، اس کی بہنیں ہیں، اس کے رشتہ دار ہیں، عزیز اقارب ہیں، لیکن ایک فطری تقاضوں کے تحت دوستی کی طرف میلان ہے، یہ ایک آپشن باقی رہتا ہے۔ اس کے باوجود وہ دوست ہی کسی کو بناتا ہے اور اس کی طرف ایک رجحان رہتا ہے، جو کہ ایک رشتہ داری سے ہٹ کے ایک آپشن ہر آدمی کے لیے، اور تقریباً ہر آدمی ہی اس میں مبتلا ہوتا ہے، اچھی نیک آدمی بھی ہو یا عام دنیا دار بھی آدمی ہو۔ اس طرح کے معاملات کے اندر یہ الگ بات ہے کہ نیک آدمی کی دوستی کسی سے اگر ہوتی ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہی ہوتی ہے۔ بالکل حدیث مبارک کے اندر یہ بات ارشاد واضح طور پر ارشاد فرمائی گئی ہے کہ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اللہ کے لیے ہی بغض ہو کسی کے ساتھ، اگر عداوت ہے، دشمنی ہے، تو وہ اللہ کے لیے، اپنی ذات کے لیے نہیں، اپنی اناد کے لیے نہیں ہے، اپنی انا کے لیے نہیں ہے، اگر ہے تو اللہ کے لیے ہے۔ اور اگر کسی کے ساتھ محبت کا رشتہ ہے تو وہ کسی لالچ، وہ دنیاوی کسی مال و متاع کے لیے، وہ دنیاوی کسی مفاد کے تحت اس وجہ سے نہیں ہے۔ اگر محبت کا رشتہ بھی ہے کسی کے ساتھ تو وہ محض اللہ کی رضا کے لیے ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ مسلمان بھائی ہے، میرا اس کے ساتھ محبت کا رشتہ ہے، تعلق ہے، میری اس تعلق کی وجہ سے یہ خود دین کی طرف مائل ہے، دین کی طرف آتا ہے، دین کی رہنمائی حاصل کرتا ہے، دینی معاملات کی طرف اٹیچ رہتا ہے، تو یہ بہت بڑی نیکی ہے، یہ بہت بڑی اچھی اس کو اللہ تعالیٰ جزا عطا فرمائے گا۔ اللہ کریم ہمیں ایسے ہی تعلقات اور ایسی ہی دوستیاں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جن میں حب للہ ہو، یعنی محبت ہے تو وہ اللہ کے لیے انسان جو ہے وہ کسی سے محبت کرے، جبکہ کوئی اور ناجائز بیچ میں ذرائع وغیرہ معاملہ کوئی نہ ہو۔
دیکھیں یہاں یہ بات ارشاد فرمائے گی کہ ہر انسان وہ فطری طور پر رہتا ہی رہتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوست کے لیے ایک بہت بڑا اہم اصول ارشاد فرما دیا. اور کیا ارشاد فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ المرء علی دین خلیلہ، مرد اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. المرء علی دین خلیلہ، مرد اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. فَلْيَنْظُرْ مَنْ يُخَالِلْ، اب وہ دیکھے کہ وہ کس کو خلیل بنا رہا ہے، وہ کس کو دوست بنا رہا ہے، وہ کس سے اپنا دوستی کا رشتہ کر رہا ہے. جس کے ساتھ وہ دوستی کا یہ تعلق بنا رہا ہے، دوستی کا یہ رشتہ جس کے ساتھ بنا رہا ہے، وہ اس کے ساتھ وہ دیکھے کہ یہ تعلق، یہ دوستی کا رشتہ اس کا کس کے ساتھ بن رہا ہے. دوست کے دین پر ہونے کا مطلب یہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں واضح طور پر علماء کرام نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ آدمی جس کے ساتھ اٹھنا، جس کے ساتھ بیٹھنا، جس کے ساتھ کھانا پینا چلنا، یہ سب معاملہ جب ہوتے ہیں تو وہ عقلی طور پر، فطری طور پر، فہم کے طور پر، ایک ذہنی طور پر وہ اس کے طرف میلان اس کا ہوتا رہتا ہے. اب اگر اس کا دوست کا میلان اچھا ہے، اس کی صحبت اچھی ہے، تو یہ بھی اچھی ہی طرف مائل رہے گا. اس کا بھی اٹھنا بیٹھنا یہ معاملات دینی رہیں گے، اس کی ذہنی سوچیں، اس کی فکریں، اس کے یہ سارے معاملات یہ دین کی طرف رہیں گی. لیکن اگر وہی دوست اس کا معاذ اللہ دین سے دور ہے، یا دین ہے ہی نہیں اس کے پاس، وہ کافر ہے، اسلام سے اس کا تعلق ہی نہیں، اور اس نے اس کے ساتھ تعلق بنایا، اس نے اس کے ساتھ دوستی ہے، اس نے اس کے ساتھ حب کا رشتہ بنایا ہوا ہے، تو یہ کیا ہوتا ہے کہ یہ آہستہ آہستہ آدمی اس کی طرف میلان رکھتے رہتا ہے، حتیٰ کہ بعض اوقات ایمان سے ہی چلا جاتا ہے. اور اگر وہ مسلمان ہے لیکن بد عمل ہے یا بد عقیدہ ہے، جی ہاں، بد عمل یا بد عقیدہ، بد مذہبیت والا ہے، تو پھر اس کی بھی سوچیں ویسی، اس کی بھی فکریں ویسی. یعنی آدمی آج کے دور میں بھی جتنا وقت اپنے دوستوں کو دیتا ہے، شاید وہ نہ اتنا وقت اپنی فیملی کو دیتا ہو، شاید وہ نہ اتنا وقت اپنے ماں باپ کو دیتا ہو، شاید وہ نہ اتنا وقت جو ہے وہ اپنے بچوں کو دیتا ہو، جتنا وقت اس کے دوستوں کے لیے عمومی طور پر ہوتا ہے، جتنی بیٹھکیں اس کی دوستوں کے ساتھ ہوتی ہیں، جتنی دعوتیں اور آنا جانا گفتگو اس کی دوستوں کے ساتھ ہوتی ہے. وہ آفس میں بھی ہے تو دوستوں کے ساتھ اٹیچ ہے، وہ اگر کسی دعوت میں بھی ہے، اپنے خاندان میں بھی ہے، تو لیکن اس کی اٹیچمنٹ اپنے دوستوں کے ساتھ ہے، وہ دوستوں کے ساتھ یوں ملا ہوا رہتا ہے. تو اس لیے ہر انسان کو اپنے دوست کے بارے میں، ہم نشین کے بارے میں ضرور دیکھنا چاہیے کہ وہ کس کو دوست بنایا ہوا ہے. یہ دوست کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کے دین کے حوالے سے بہت بڑا اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہو. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے، ارشاد فرمایا برے ہم نشین سے بچو، برے ہم نشین سے بچو. ارشاد فرمایا کہ تم اسی کے ساتھ پہچانے جاؤ گے. یعنی جیسے لوگوں کے پاس آدمی بیٹھتا ہے، اس کے ساتھ جو ہے وہ نشست برخاست کرتا ہے، لوگ کیسے سمجھتے ہیں کہ یہ ایسا ہی ہے. اب کوئی شرابی کے ساتھ بیٹھنے والا، اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا، اس کے ساتھ چلنے پھرنے والا، اس کے ساتھ ہوٹلنگ کرنے والا، اس کو کوئی یہ تو نہیں کہتا کہ یہ اس کے ساتھ جو چلنے والا ہے یہ بہت پرہیزگار ہے، یہ بہت نمازی آدمی ہے، یہ بہت اچھا ہے. لیکن اگر کوئی کسی نمازی کے ساتھ دوستی کیا ہوا ہے، اگرچہ وہ نماز نہ پڑھتا ہو، نماز نہ پڑھنا گناہ کا کام، قصدن ایک نماز بھی بلا اجازت شرعی کسی کو بھی قضا کرنے کی اجازت نہیں، لیکن پھر بھی اگر کوئی کسی نیکی والے آدمی کے ساتھ، نیک بندے کے ساتھ رہتا ہے، تو کم از کم لوگ اس سے یہ گمان تو نہیں کرتے کہ یہ برے کام والا ہے، یہ ایسا شخص ہے. تو حدیث میں فرمایا کہ برے ہم نشین سے بچو، تم پہچانے جاؤ گے اس سے. برے ہم نشین سے اپنے آپ کو بچانے کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا.
اور بری صحبتیں، اور وہ تو آج کے زمانے میں بالخصوص، جی ہاں، ہمیں اچھی صحبت کو دیکھنا چاہیے، اچھی دوستی کو، اور بری، ان دونوں کی پہچان بھی رکھنی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کامل مومن کے علاوہ کسی کو ہم نشین نہ بناؤ، تمہارا کھانا پرہیزگار ہی کھائے، کامل مومن کے علاوہ کسی کو ہم نشین نہ بناؤ۔ ایک اور حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون سا ساتھی اچھا ہے؟ کون سا ساتھی اچھا ہے؟ ارشاد فرمایا، اچھا ساتھی وہ ہے جب تو خدا کو یاد کرے وہ تیری مدد کرے، اور جب تو بھولے تو وہ تجھے یاد دلائے۔ اللہ اکبر، کتنی خوبصورت علامت بیان کر دی گئی کہ جب خدا کو یاد کرے، نیکی کی طرف آئے، تو وہ تیری اور معاون ثابت ہو، تمہیں خیالات ڈالنے والا نہ ہو کہ یار آج تو چھوڑ دو یہ کام، گھر جا کے کر لینا، آج نماز بعد میں پڑھ لینا، آج یہ کام بعد میں کر لینا، آج پھر کر لیں گے، ارے ابھی پچھلے ہفتے ہی تو ہم نے اجتماع میں شرکت کی تھی، ابھی 15 دن پہلے ہی تو ہم فلاں جگہ گئے تھے، ابھی کچھ اگلے ہفتے کر لیں گے، ابھی یہ کام بعد میں کر لیں گے، یہ نیکی کا کام بعد میں کر لیں گے، یہ فلاں کام یہ کر لیں گے۔ جب اللہ کو یاد کرو، اللہ کی عبادت کرو، وہ دوست تمہاری مدد کرے، تمہارے اس عمل کو اور پختہ بنا دے، اور جب تم بھول بیٹھو تمہیں یاد دلا دے، وہ یاد دلائے۔ یہ اچھے دوست کی، اچھے ہم نشین کی یہ نشانی ہے۔ اور ایک اور ارشاد فرمائی گئی، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اچھا ہم نشین وہ ہے اسے دیکھنے سے تمہیں خدا یاد آ جائے، اور اس کی گفتگو سے تمہارے عمل میں زیادتی ہو، اور اس کا عمل تمہیں آخرت کی یاد دلائے۔ اچھا ہم نشین، اس کا عمل آخرت کی یاد دلاتا ہو، یعنی وہ خود بھی با عمل ہے، وہ خود بھی عمل کرنے والا ہے، اور تمہیں بھی آخرت کی یاد دلاتا ہے۔ اس کا عمل بھی ایک طرح کا دائی ہے، اس کا عمل بھی پکار کر یہ دعوت دیتا ہے کہ تم جو ہے وہ اس نیکی کی راہ پر چل پڑو، اس اچھائی والے راستے پر چل پڑو۔ اس کا عمل بھی اچھائی کی دعوت دیتا ہے، اس کی گفتگو اچھائی کی دعوت دیتی ہے، اس کی صحبت اچھائی کی دعوت دے رہی ہے، اور اس کی صحبت سے کوئی برا اثر آدمی پر نہیں آ رہا۔ کتنا اعلیٰ اور ہم نشین جو ہے وہ یہ بیان کیا گیا۔ اس کے اوپر بطور خاص سب کو ہمیں کوشش کرنی چاہیے، ایسے ہی ساتھی ہوں، ایسے ہی اچھے دوست ہوں جن کی وجہ سے نہ عقیدے میں بگاڑ آئے اور نہ ہی ان کی وجہ سے عمل کے اندر کسی طرح کا بگاڑ آئے۔ قرآن مجید کی ایک اور آیت مبارکہ ہے، دیکھیں اس میں یہ بات بالکل واضح طور پر ارشاد فرمائی گئی۔ ارشاد فرمایا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا، اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کا دشمن بنایا انسانوں اور جنوں کے شیطانوں کو، ان میں ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کے لیے بناوٹی باتوں کے وسوسہ ڈالتے ہیں۔ یعنی شیطان دو قسم کے یہاں بیان کیے گئے ہیں۔ کون سے شیطان ہیں؟ ایک ہے شیاطین الجن، یعنی شیاطین الجن یعنی وہ شیاطین ہیں جن کا تعلق جنات سے ہے۔ جنات والے شیاطین کون سے ہیں؟ یہ ابلیس لعین اور اس کی اولادیں، اس کے چیلے، یہ سب۔ ایک فرمایا گیا شیاطین الانس۔ شیاطین الانس یہ کون سے ہیں؟ یعنی وہ شیطان جن کا تعلق انسانوں سے ہے، ان کو بھی قرآن مجید میں شیطان کہا گیا ہے، شیطان کہہ کے ان کو پکارا گیا ہے، اور ان کو شیطان ذکر کیا گیا ہے۔ بلکہ تفاسیر میں لکھا کہ جنات والے شیاطین اس سے پہلے مقدم اللہ تبارک و تعالی نے جو ذکر فرمایا وہ شیاطین الانس فرمایا، یعنی انسان جو شیطان ہیں ان کا ذکر پہلے فرمایا ہے۔ اور وہ کون ہیں شیاطین الانس؟ وہ جو لوگوں کو کفر کی طرف بلائیں، جو لوگوں کو گمراہی کی طرف بلائیں، ان کو شیطان
انسانوں میں سے شیطان، یہ قرآن مجید فرقان حمید نے ان چیز کو بیان فرمایا۔ ایک اور آیت مبارکہ سماعت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، فرمایا وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا۔ اس آیت مبارکہ کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی گئی کہ بے شک تم پر کتاب میں حکم اللہ نازل فرما چکا کہ جب تم سنو اللہ کی آیتوں کا انکار کیا جا رہا ہے، ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو ان لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو جب تک وہ کسی دوسری بات میں مشغول نہ ہو جائیں۔ ان لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو ورنہ تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ گے۔ بے شک اللہ منافقوں اور کافروں سب کو جہنم میں اکٹھا کرنے والا ہے۔ ایک حدیث مبارک بھی اسی سے ملتی جلتی، ارشاد فرمایا کہ جس میں گمراہ لوگوں کی باتیں سننے اور بلکہ ان کے قریب جانے سے بھی منع فرمایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آخر زمانے میں دجال کذاب یعنی انتہائی دھوکے باز جھوٹے لوگ ہوں گے، تمہارے پاس ایسی باتیں لائیں گے جو نہ تم نے سنی ہوں گی اور نہ تمہارے باپ دادا نے، تو ان لوگوں سے دور رہو اور انہیں اپنے سے دور رکھو، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں اور کہیں تمہیں وہ فتنے میں نہ ڈال دیں، نہ تمہیں گمراہ کر دیں نہ تمہیں فتنے میں ڈال دیں۔ اب ذرا غور کریں ان آیات کو اور اس حدیث کو، جہاں اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، جہاں اللہ کی آیات کے ساتھ معاذ اللہ استہزاء کیا جا رہا ہے یا کفر کیا جا رہا ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو۔ اگر کوئی ایسے کے ساتھ بیٹھتا ہے تو وہ اس کا مجمع بڑھا رہا ہے، وہ اس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، وہ گویا کہ اس کو فرمایا انکم اذا مثلہم، اس وقت گویا کہ تم اس جیسے ہو اگر تم اسی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہو۔ اس کی مجلس کو چھوڑ دو، اس کی باتیں سننا چھوڑ دو، اس کا کلام نہ سنو، اس کی صحبت نہ اختیار کرو۔ جو اللہ کے احکام کے ساتھ استہزاء کرے، اللہ کے احکام اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرے، اس کے ساتھ اپنا بالکل قطعاً کسی طریقے سے کوئی اپنا رشتہ ناتا رکھنے کی ہرگز اسلام میں اس کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ اور ارشاد واضح طور پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ ان کے ساتھ بالکل نہ بیٹھو، اور حدیث میں فرمایا کہ ایسے کذابوں سے بچو، ایسے جھوٹوں سے بچو۔ اچھا آج بہت سے ایسے کہ جن میں اس طرح کی جب کوئی بات ہوتی ہے ڈائریکٹ اسلام کے نام پر اسلام کی بات کہنے کے لیے کہ یہ اسلام کا معاملہ ہے اور اسلام پر کوئی طعن و تشنیع کرے، ایسا بس اوقات کم ہوتا ہے۔ مسلمان بھی بعض کہلانے والے، اسلام کا لبادہ بھی بعض اوڑے ہوئے، جو مغربی تعلیم سے زیادہ اپنے آپ کو متاثر سمجھے ہوئے اور دین کی تعلیم سے ایک طرح کے کورے، دین کی تعلیم سے دور، دینی تعلیم کسی طرح کی کوئی موجود نہیں، وہ دین کے نام پر گویا کہ دین کا نام سننا ہی نہیں چاہتے۔ مسلمان تو ہیں، صرف اتنا ہی مسلمان گئے کہ بس ہمارے ہاں بچہ پیدا ہو جائے تو اس کے کان میں اذان دے دو، ہمارے ہاں کوئی میت ہو جائے تو اس کا جنازہ پڑھا دو، اس کے بعد اس کو رہنا کس طرح ہے، اس کو پوری زندگی کیسے گزارنی، اس کی زندگی کے کون سے احکامات ہیں، قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے، اس بارے میں کوئی کسی طرح کا نہ کوئی تعلق نہ کوئی غرض، بلکہ الٹا اسلام کے خلاف اپنی زبانوں سے باتیں جو کہ وہ اگلتے رہتے ہیں۔ اپنے آپ کو لیکچرار کے نام پہ ہو، اپنے آپ کو بہت بڑا اینکر کے نام پہ ہو، اپنے آپ کو بہت بڑا کالم نگار کے نام پہ وہ مشہور کیے ہوئے ہوں، لیکن اسلام کی طرح طرح کی باتوں پر طعن و تشنیع،
وہ اسلام کے نام پہ ڈائریکٹ تو نہ بولیں، لیکن یہ ہاں ان کی بات نہیں کر رہا، غیر مسلم کافر تو یہ کام کر ہی رہے ہیں کہ جو اسلام کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، اسلام کے خلاف ایسے معاملات کر رہے ہیں، وہ تو کر ہی رہے ہیں اپنے مشن پہ کام. لیکن یہ وہ افراد ہے جو اسلام کا لبادہ اڑے ہوئے مسلمانوں کے اندر ہی داخل ہو کر مسلمانوں کے دین کو تباہ کر رہے ہیں، مسلمانوں کے دینی طور پر ان کی بنیادوں کو، ان کی اساسوں کو کمزور کر رہے ہیں. اور ہمارے بہت سے پڑھے لکھے طبقہ، ہاں دنیاوی طور پہ پڑھا لکھا طبقہ، وہ اپنے آپ کو انہی سے ہی گویا کہ بہت متاثر کیے ہوئے. معذرت سے ہمیں بھی اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، ان چیزوں کے ہمیں بھی جواب دینے ہیں. اچھا، ایسے بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ اسلام کے حکم کو تو کچھ نہیں کہہ رہے، لیکن در حقیقت اسی حکم کی طرف ہی اس کا وہ تان و تشنی جا رہا ہوتا ہے. لیکن ادھر نہیں کہہ سکتے تو مولانا کو کچھ کہہ دیا، مولوی حضرات کو کہہ دیا، مفتیان اکرام کو کہہ دیا، علماء کو کہہ دیا. تو علماء سے کسی کی ذاتی دشمنی کس کی ہے؟ ذاتی طور پر کیا کسی کی کوئی زمین پہ قبضہ ہے، کسی کی جائیدادوں پہ قبضہ ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود وہ علماء وہ دین کی طرف بلائیں گے، وہ پردے کے بارے میں کہیں گے یہ پردے کے خلاف چونکہ باتیں کرنے والے، پردے کے خلاف بولنے والے ہیں، اور ڈائریکٹ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پردے کو ہی ختم کر دو، پردہ شریعت کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں. یہ ان علماء کے اوپر تان و تشنی کریں گے، لیکن حقیقتاً وہ معاملہ وہ دین کے اس مسئلے کی طرف آ گئے، دین کے اس حکم کی طرف ہے. تو قرآن میں ہمیں واضح طور پر یہ پیغام دیا ہے، ایسے لوگ جو اللہ کی آیات کا استہزاء کریں، اللہ کے احکام کا استہزاء کرے، ان کی ہم نشینی، ان کی صحبت سے. اچھا، پہلے زمانے میں جو صحبتیں، آج کے زمانے میں بھی ایسی بھی صحبتیں ہیں کہ آدمی کسی سے مل بیٹھتا ہے، کسی سے یہ دوستی ہے. اب تو یہ دوستیوں کا جال اتنا پھیل چکا ہے، انٹرنیٹ عام دوستی انٹرنیٹ کے ذریعے، اور انٹرنیٹ کا جال اتنا عام ہو چکا ہے کہ آدمی گھر میں تنہا بیٹھے ہوئے بھی ہزاروں کے ساتھ ایسا متعلق اور جڑا ہوا ہے، اور ان ہزاروں کا گویا کہ جو کچھ وہ سوچتے ہیں، وہ فکریں، وہ سوچیں، وہ اس کی طرف بھی منتقل ہو رہی ہیں. تو یہ اپنا انٹرنیٹ کا استعمال، سوشل میڈیا کے استعمال، ایسی صحبت، اس سے ضرور اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے. بہت سے لوگ ایسے کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اس سے دین کی بات سیکھتے ہیں، دین کی بات سمجھنے کے لیے. ارے ایک دین کی بات ہوگی، لیکن 9 باتیں جو اس نے دین کے ہی نام پر ایک وہ مغربی کلچر لوگوں کے اندر ٹرانسفر کرنا ہے اور لوگوں کا ایسا مائنڈ بنا دینا ہے. اب بتائیں کہ کون سی سامنے ایسی ذہن کی پختگی ہے کہ وہ ایک بات لے لے گا اور 9 باتوں کا رد کر دے گا کہ ہاں یہ 9 باتیں اس نے غلط کی، ایک بات ٹھیک کی. علامہ امام ابن سیرین بہت بڑے امام تھے. ان کے پاس ایک شخص آیا اور وہ کہتا ہے میں آپ کو قرآن کی کچھ آیت سنانا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ میں تم سے نہیں سنوں گا. لوگوں نے کہا کہ عالیجا، بعد میں اس کے جانے کے بعد کہ آپ نے اس سے قرآن کی آیت ہی نہیں سنی. وہ قرآن کی آیت کی تو بات کر رہا تھا، ایک اچھی بات کر رہا تھا. آپ نے فرمایا کہ یہ گمراہ شخص ہے، پھٹکا ہوا ہے. میں قرآن کی آیت، قرآن کی ایک اچھی بات کے نام سے یہ ہو سکتا ہے وہ ایک اچھی بات کے ساتھ اپنی کوئی دوسری گمراہی اور بھٹکی والی بات وہ میرے اندر ایسی جو ہے وہ داخل کر دے، تو میں کیوں اس کی بات سنوں، میں کیوں اس کے قریب جاؤں. یہ وہ امام ہیں، وہ فرما رہے ہیں کہ مجھے اس کی بات سننے سے خطرہ ہوا، میں اور آپ اس شمار میں آئیں گے. تو اس لیے اپنے دین کے تحفظ کے لیے اپنے ارد گرد ضرور دیکھنا چاہیے، اپنے ماحول، اپنی صحبت، اپنے دوستی کا دائرہ کار، اس کو ضرور ہمیں ملاحظہ کرنا چاہیے. ہم نے آج کے سلسلے شان نزول میں ابتدانی یہ آیت مبارکہ کا شان نزول سنا کہ عقبہ اسلام لایا، لیکن اپنے دوست کی دوستی کی وجہ سے وہ اسلام سے پھر کر مرتد ہو گیا، اسلام سے دوسری طرف چلا گیا، کفر کی حالت میں پھر چلا گیا. یہ ایک دوستی کا ہی، بری دوستی کا یہ وبال ہے. اللہ تعالی ہمیں اچھے ہم نشین اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بری دوستی اور بری صحبت، بد مذہبیت اور گمراہیت، اللہ تعالیٰ اس سے بھی ہم سب کو محفوظ رکھے، اور بے ادبی اور بے ادبوں سے،
گمراہی اور گمراہوں سے، بد مذہبیت اور بد مذہبوں سے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو محفوظ رکھے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔